سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے۔ اسرا یا اسرا، صحیح لفظ تو بہرحال اسرا ہی بنتا ہے کہ باب افعال سے جو ہے وہ مصدر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم سورہ بنی اسرائیل کا تھوڑا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ یہ سورت مکی ہے، 111 آیات کریمہ ہیں، 12 رکوعات پر مشتمل ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سورت کا نام الاسرا، اس کا معنی ہے یعنی الاسرا رات کو لے جانا یا رات کو سفر کرنا۔ جب یہ لفظ با کے ساتھ متعدی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رات کو، یعنی ویسے الاسرا کا معنی کہتے ہیں رات کو جانا یا رات کو سفر کرنا، با کے ساتھ متعدی ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رات کو لے جانا یا رات کو سفر کروانا۔ چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں اسرا کا لفظ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام اسرا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، بنو اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں، یعنی اسی سورت کی آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کئی سورتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو ان کا نام بنی اسرائیل کیوں نہیں جو ہے وہ رکھا گیا، تو اس کا جواب ہم پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکے ہیں کہ وجہ تسمیہ جامع معنی نہیں ہوتی۔ ناظرین، کہیں پر بھی بنی اسرائیل یعنی کسی چیز کا ذکر ہو تو ناظرین اس پر اس سورت کا نام رکھا جائے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس کو الاسرا یا الاسرا اور بنی اسرائیل دونوں ناظرین احادیث سے اور آثار سے یہ دونوں نام ثابت ہیں۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے سورہ بنی اسرائیل کا، تو جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مکی صورت ہے، البتہ 3 آیات کا استثناء ہے، آیت نمبر 76، آیت نمبر 8، آیت نمبر 60، اور حضرت مقاتل نے آیت نمبر 107 کا بھی استثناء کیا ہے کہ یہ مدنی آیات ہیں، باقی یہ پوری صورت جو ہے وہ مکی ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکے میں مسلمانوں کی کثیر جماعت تیار ہو چکی تھی۔ یہ صورت سورہ القصص کے بعد سورہ یونس سے پہلے نازل ہوئی، اور ناظرین نزول کے اعتبار سے یہ 50ویں صورت ہے۔ مدینہ، مکہ، شام اور بصرہ کے علماء کی گنتی کے مطابق اس میں 110 اور کوفہ کے علماء کی گنتی کے مطابق اس میں 111 آیات ہیں۔ ناظرین، یہ 110 اور 111 جن کے نزدیک 110 ہے تو انہوں نے کوئی 2 آیات کو 1 آیت قرار دیا ہوگا، اور جن کے نزدیک 111 ہے تو انہوں نے ان کو 2 آیات قرار دیا ہوگا۔ واقعہ معراج ہجرت سے 1.5 سال پہلے واقع ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صورت واقعہ معراج کے فوراً بعد نازل ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعہ معراج کے کچھ مدت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل میں مناسبت کیا ہے؟ ناظرین، سورہ نحل میں فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل نے ہفتے کے ایک دن کی تعیین میں اختلاف کیا تو ان پر ہفتے کا دن مقرر کر دیا گیا، اور اس صورت میں بنی اسرائیل کے مزید مسائل اور احکامات بیان کیے گئے۔ دونوں صورتوں میں انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ذکر ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا تھا قرآن عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا، کسی بشر کا کلام نہیں، اور اس صورت میں یہ بیان فرمایا کہ قرآن کو نازل کرنے سے مقصود کیا ہے۔ سورہ نحل کے آخر میں نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ مشرکین کے مظالم اور ان کی اذیتوں پر صبر کریں، اور اس سورت کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان کی بلندی بیان فرمائی، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقع معراج سے فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ نحل میں یہ بیان فرمایا تھا کہ انسان کس طرح سورج، چاند، ستاروں، دن اور رات کے تواتر، حیوانات اور پرندوں سے نفع حاصل کرتا ہے، اور اس صورت میں یہ بیان فرمایا کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، والدین کے ساتھ نیکی کرے، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور لوگوں پر ظلم کرنے سے اجتناب کرے، قتل اور زنا نہ کرے، یتیم کا مال نہ کھائے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، اور دیگر برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔